الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتنی قصہ مختصر. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدع النعم. مولاي صل وسلم دائما ابدا سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حق الصلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت بینہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. رب تعالی سے دعا ہے خالق کائنات اور مالک لم یزل تکوین کون و مکان خلاق دو جہاں خالق انس و جاں مالک کون و مکان میرے زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم تمام احباب ذی وقار کو کلمہ حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کی یہ نشست ہے یقیناً آپ احباب کا علم ہے کہ آج نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے عظیم الشان معجزہ معراج سے نسبت ہے اور واقع معراج مقام مصطفیٰ کو مزید بلند کرتا ہے. ہمارے آقا و مولا کی شان و عظمت تو اتنی بلند و بالا ہے کہ دیکھا جائے تو ہر نبی
بڑی معجزہ لے کر آئے، لیکن ہمارے آقا و مولا کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ کو جامع المعجزات بھی کہا جاتا ہے اور جامع کمالات بھی کہا جاتا ہے اور جامع الصفات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو فرداً فرداً عطا کیے، وہ تمام معجزات اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا کی ذات اطہر میں سو دیا۔ وہ تمام معجزات اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔ تو یقیناً آپ فرداً فرداً تمام تر چیدہ گفتگوؤں کو سنتے رہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کو کون کون سے معجزات عطا کیے اور اس طرح کے معجزات عطا کیے، اور حضور علیہ السلام کے دست اطہر سے مختلف مواقع کے اندر کس طرح کے معجزات کا ظہور ہوتا گیا۔ تو یقیناً وہ تمام معجزات جو آقا علیہ السلام کے ذات اطہر سے صادر ہوئے، وہ تمام تر معجزات دیگر معجزات سے افضل و اعلیٰ ہے، لیکن باوجود اس کے علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا و مولا کے معجزات ذات کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کو جو معجزات عطا کیے، ان میں سے دو معجزات ایسے ہیں جو ہمارے آقا و مولا کے ذات و صفات کے شایع نشان ہے، ہمارے آقا و مولا کے شایع نشان ہے۔ تو وہ ایک معجزہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم ہے، اور دوسرا معجزہ واقعہ معراج ہے۔ تو رب تعالی نے اپنے نبی کو معجزات میں سے معجزہ بھی ایسا عطا کیا کہ یقیناً عقل و خرد اب بھی حیران ہے، سوچوں کی پروازیں تھم جاتی ہیں، ہمارے خیالات رک جاتے ہیں، باوجود اس کے سائنسی تحقیقات ریسرچ دنیا جہاں کے تمام آلات کو بھی اگر لگا لیا جائے، باوجود اس کے بھی اسرا واقعہ معراج کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ بس اتنا کہنا مقصود ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اور فرمایا کہ وہی لامکاں کے مکین ہوئے، سرے عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہے جس کا ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ اللہ رب العزت مقام سے پاک ہے۔ رب تعالی کے لیے مقام کو ہم مان بھی نہیں سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ یہاں موجود ہے تو وہاں نہیں، وہاں ہے تو یہاں نہیں۔ رب تعالی معاذ اللہ آسمان ہی میں ہے، معاذ اللہ رب تعالی عرش ہی میں ہے۔ ہم اگر اس طرح کا نظریہ رکھیں گے تو وہ یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے لیے جگہ ہے اور رب تعالی جگہ سے پاک ہے۔
جگہ مخلوق ہے۔ دیکھیے اس پوری زمین کو، آسمان کو، کون و مکان کو، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ اب اللہ خالق ہے، اب خالق ہے تو وہ مخلوق تو نہیں بن سکتا۔ اللہ تو یہی فرما رہے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ خالق ہے، تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ مکان مخلوق ہے اور خالق کے شایع نشان نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تو یہ فرماتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے شیرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ جو ہمارا شیرگ ہے وہ ہمارے سے کتنا قریب ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اس سے زیادہ قریب ہوں، اور فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم اپنا چہرہ جہاں پھیرو گے وہیں تم رب کو پاؤ گے، تم رب کو جہاں یاد کرو گے تم رب کو وہیں پاؤ گے۔ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کو سن رہا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے کہ رب تعالی ہر چیز کو مشاہدہ کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو شاعر یہی کہتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام وہ ہے جن کے لیے مقام ہے، اور وہ مقام بھی سدرۃ المنتہا ہے، وہ مقام بھی عرش سے اعلیٰ مقام ہے، عرش سے بھی اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، جہاں فرشتوں کا سردار جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ تو جبریل بھی عاجز آ جاتا ہے، اور جبریل بھی کہتا ہے جس سے آگے جائے تو چل جائے پر جبریل کے، جس سے آگے جائے تو چل جائے پر جبریل کے، اور اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نامے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نامے۔ تو رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو مقام دیا ہے وہ براء البراء ہے۔ سوچے آج ہم سوچتے رہ جائیں گے، لیکن ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ تو یقیناً رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر شان میں اعلیٰ شان، ہر رتبے میں اعلیٰ رتبہ، ہر مقام میں اعلیٰ مقام، اور ہر معجزات میں اعلیٰ معجزہ عطا کیا، اعلیٰ معجزہ عطا کیا۔ تو یقیناً دیکھیے نا، ہمیں بتانا پڑ جائے گا کہ جناب اللہ کی تخلیقات کس کس طرح سے ہے۔ ہمارا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب شادی ہوگی تبھی اولاد ہو سکتی ہے، مگر نہ نہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے اس کا بھی کمال ادا کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ پیدا کر دی، اور اس کے بعد پھر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھا۔ رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیے نا کہ رب تعالیٰ عاجز نہیں ہے، رب تعالیٰ کو کسی چیز کی لوڑ نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی قدرت ہے، اور اس کی قدرت کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو بلکہ صوفیہ کرام و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو ارادے کا جو ذکر کیا ہے یہ بندوں کو سمجھانے کے لیے، رب تعالیٰ کو ارادے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارادہ بھی محتاج ہے۔ کہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا، پہلے بندے کا ارادہ، پہلے بندے کی سوچ ہوتی ہے، پھر بندہ
پھر زیادہ رہ لے گا کہ جناب رستے کا جو سفر کے پیسے اخراجات اس کا انتظام کرے. اچانک نکل جاتا ہے بندہ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر ضرورت ہے کہ بندے کی پہلے سوچ ہوگی. وہ سوچ ہوگی تو نکلے گا, سارے انتظامات کر کے نکلے گا. تو اب مفسرین کرام فرماتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھانے کے لیے کروا رہا ہے. رب تعالیٰ کو کوئی ارادے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارادے کا محتاج بھی نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. ہم کہتے ہیں اللہ الصمد قل هو اللہ احد, اے وہ فرما دیجیے وہ اکیلا ہے, احد ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. ہم نے جب کہہ دیا نا اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, ہر کمزوری سے, ہر محتاجی سے, ہر طرح کے عیب سے بے نیاز ہے. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, نہ بندوں کی عبادت کی ضرورت, نہ نماز کی ضرورت, نہ روزے کی ضرورت, نہ دنیا کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر وہ بندوں کو اعزاز دینا چاہ رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کا کرم ہے. یہ بندے کو اگر نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے وہ بھی اس کا کرم ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا اپنی عبادت کے لیے. ورنہ اس کے بعد مخلوقوں کی تعداد اتنی ہے کہ آج تک دنیا نہیں گن سکے مخلوق کتنی ہے, اللہ کی مخلوقات کتنی. آج جغرافی چینل والے بھی اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ نئے کیڑے, نئے طرح کے جانور, نئے طریقے کے خشرات نکل آتے ہیں اور پھر اس کو دکھاتے ہیں, اس کو ریسرچ کرتے ہیں کہ نئی مخلوق, نئی طرح کا ایک جاندار نکل رہا ہے جناب. تو اب تک سائنس اور اس کے تمام آلات عاجز ہیں اللہ کی مخلوقات کی نہیں سکتے. وہ 70,000 کہتے ہیں 70,000 انواع و اقسام سے بھی زیادہ ہے. ہم تو ایک مخلوق ہے, وہ خالق ہے نا, اس کے نزدیک وہ ساری مخلوق کے برابر ہے نا. باقی وہ اعزاز انسانوں کو دے دیا تو وہ بات الگ ہے, لیکن اس کے نزدیک جیسے ماں ہے نا, ماں کے لیے سارے بیٹے ایک جیسے ہوتے ہیں. ماں کی ممتا کے لیے سارے بیٹے ایک جیسے ہوتے ہیں, کوئی کالا ہو, گوڑا ہو, سفید ہو, کچھ بھی ہو, معذور ہو, کچھ بھی ہو, لیکن ماں کی ممتا کے سامنے سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی برا ہو, ڈکیت ہو, چور بن جائے کہ جناب پھر بھی ایک جیسا ہے, پھر بھی ایک جیسا ہے, کوئی فرق نہیں آتا اس کی ممتا کے اندر. تو رب تعالیٰ بغیر کسی مثال کے, رب تعالیٰ کی مثالوں سے بھی کام ہے, سمجھانا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے بندے سے, اور اندازہ لگائیے اس کے سامنے تو ساری مخلوقیں, اتنی مخلوقیں ہیں, انگنت مخلوقیں ہیں, احاطۂ قلم سے نہیں لا سکتے ہم, تو اس کی کتنی مخلوقیں ہوں گی. اور رب تعالیٰ نے وہ تمام تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے انسانوں کو رتبہ عطا کی, انسانوں کو اشرف بنا دیا, انسانوں کو اعزاز عطا کر دیا. اور انسان اتنا بدبخت ہے کہ ان مخلوقات میں سے تجھے اعزاز دیا اور تو اعزاز لینا ہی نہیں چاہتا, تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہی نہیں ہے, اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہی نہیں ہے. اگر تو اپنے آپ کو برتر سمجھتا تو رب کے حضور جھکتا ہی نہیں جھکتا. رب کی عبادت کے لیے اپنے اس نیاز جبی کو جھکاتا کہ نہیں جھکاتا. دنیا داروں کی نوکریاں, چاکریاں, چپڑوسیاں کے لیے سب کے لیے تیرے پاس وقت ہوتا ہے. اگر ایک وقت نہیں ہے تو تیرے اپنے خالق کو ماننے کے لیے بندہ بلانے والا تیرے میں 5 مرتبہ بلاتا ہے, باوجود اس کے جو تک نہیں دیکھتی, اس کے باوجود بھی ہم رب کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پاتے. تو اندازہ لگائیے ہم اعزاز لے رہے ہیں, یہ اعزاز کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو رب تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہے, یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو اس اعزاز کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے تاکہ اس اعزاز کے طفیل روز قیامت میں اللہ کے نبی تمام امتیوں میں جناب قابل رشک اور اللہ کے نبی خوش ہو جائیں کہ یہ میری امت ہے, یہ میری امت ہے. کہ جب تمام امتوں کو روز محشر 3 صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا, اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے
تو فرمائیں گے میرے علاوہ میں آج رب تعالیٰ کی بادشاہت ہے اور اس کی ہیبت کے سامنے میری ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ لغیری میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ الغرض ہر امتی یکے بعد دیگر یکے بعد دیگر یکے بعد دیگر جاتے جاتے سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کو تسلیم جو ہے پھر ان کو ریکمینڈ کریں گے کہ جاؤ آج اگر سنی جائے گی وہ ایک ہی ہے، وہ آمنہ کے لال ہے جو رب کے محبوب ہیں، رب کے بڑے لاڈلے ہیں۔ کہا آج ان کے حضور چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی اللہ پاک یہ رتبہ عطا فرمائے گا کہ پہلا سجدہ ان کو اجازت دی جائے گی وہ اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہوں گے اور رب تعالی کو منانے کی کوشش میں ہوں گے اور یہاں تک کہ رب تعالی کو منا بھی دیں گے۔ تو یار وہ نبی جس نبی نے دنیا میں آتے ہوئے اپنی امت کو نہ بھولے، دنیا میں رہتے ہوئے نہ بھولے، اس دنیا سے مثال ظاہری کے وقت نہ بھولے، اور یہاں تک کہ قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں، حشر میں بھی اس لیے تشریف لائیں گے کہ اپنی دکھیاری امت کی دسترسی کی جائے۔ تو یار ایسے محبوب نبی سے ہم محبت نہ کریں، اور پھر محبت کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے کہ دیکھیں اگر آج میرے بھائی کو کوئی اعزاز ملے نا تو جناب ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوگا اس میں بھی ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میرے بھائی کو اگر کوئی گورنمنٹ جاب مل جائے یا کوئی تمغہ مل جائے، کوئی اعزاز مل جائے، یا میرا جناب بیٹا اسکول کے اندر فرسٹ ڈویژن کے اندر پاس ہو جائے تو ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ جناب اس سے میری قرابت میری رشتہ داری ہے، اور جناب یہ جناب تمام اس کو اعزاز مل گیا، جناب وہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سب کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ دلی تسکین کے لیے، اور فرحت محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑا مقام مل گیا مجھے بھی، اب اس کے ساتھ نسبت میری بھی جڑی ہے تو لہٰذا میرا سینہ بھی چوڑا ہو گیا، یہی ہوتا ہے۔ لیکن یار افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، جس نبی نے ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا، جس کا در دکھایا، جس کی قربت دکھائی، اور جس سے شناسائی کروائی، اور وہ نبی جس نبی کی امت ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہو، جس نبی کی شفاعت کے لیے بھی ہم فاضل کریں، وہ نبی جس نبی کی پہچان اگر قبر میں نصیب ہو جائے تو قبر میں اٹھانے ہو جائے، وہ نبی جس کے دستے اطہر سے جامع کوثر تک ایک گھونٹ نصیب ہو جائے تو 70 سال تک ایک دن ہوگا، سورج سبا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جسم سے پسینوں کی حالت یہ ہوگی کہ اب دنیا پر اگر اس کی ایک گھونٹ رکھ دی جائے تو بہت پہاڑ پگھل جائے، اور اس کی بدبو کا عالم یہ ہوگا کہ اب دنیا کے انسانوں کیا جانوروں کے دماغ میں پڑ جائیں، اور جناب تانبے کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، یغلی دماغ پگھلنے لگ جائیں گے، ایسی حدت شدت حرارت ہوگی، عالم کیا ہوگا؟ کیا سوچتے ہیں؟ سورج میں اس کو پتہ نہیں کتنی دور ہے، اور سورج زمین سے بھی اس کی جو ہے زیادہ غلط ہوگا، وہ جدائی اعتبار سے زمین سے بھی بڑا ہے، اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ سورج نے پیٹ
صحابہ کرام نے عرض کی، حضرت جابر والے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ کے ساتھ رہے، ہم سوچ رہے یا رسول اللہ روز محشر آپ کو کہاں تلاشی ہے، آپ کہاں ملیں گے؟ کہا اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں پل صراط میں ملوں گا۔ پل صراط میں حضور علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضور تو معصوم ہے، حضور کو اپنے رب کے بڑے لاڈلے ہیں، تو پل صراط میں کیا کرنے جائیں گے؟ راوی کہتا ہے پل صراط میں اس لیے جائیں گے اپنی دکھیاری امت کو بچانے کے لیے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور فرمایا وہ تلوار سے زیادہ تیز، بلیڈ سے زیادہ تیز، اور اس کے نیچے جہنم کا گڑھا ہے، چلیں گے تو کٹتے چلے جائیں گے، اس پار جانا بھی ہوگا، یہاں سے اس پار جانا بھی ہوگا، اور رستہ بڑا پرخطر ہوگا کہ بال سے زیادہ باریک رستہ ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس پر سوار ہو کر جانا بھی پڑے گا، تو حالت یہ ہوگی کہ کٹتے ہوئے گرتے ہوئے چلے جائیں۔ تو فرمایا آپ کہاں ملیں گے؟ تو فرمایا میں جناب پل صراط کے اندر ملوں گا کہ اپنے امت کی خیر خواہی کے لیے جو گنہگار میری امت ہوں گے، ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام وہاں اپنی سواری عطا کریں کہ جاؤ یہاں سے گزر جاؤ۔ دیکھیں نا کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا جو جانور ہے ذبح کرتے ہیں، اور کہتے ہیں خوش دلی سے فربا جانور ذبح کیا، جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پل صراط کے اندر یہ تمہاری سواری ہوگی، اگر اچھا اور فربا اور خوبصورت جانور ذبح کرو گے روز قیامت کی تمہاری سواری ہوگی، اسی پہ بیٹھ کر پل صراط سے نکل جاؤ گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اب جن کے پاس نہ ہو، دیکھیں اللہ آپ کے نبی علیہ السلام و تسلیم محتاج تو نہیں تھے نا، رب تعالیٰ جب اللہ نے فرما دیا سبحان، امام حسن بصری علیہ السلام فرماتے سبحان، اللہ پاک نے جو صفت بیان کی نا بڑا اعلیٰ درجہ صفت ہے، سبحان کا کلمہ کبھی کسی کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں ہے، اس صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے، اور یہ رب تعالیٰ کے تمام صفات میں الفا والا صفت، کیونکہ رحیم اللہ کی صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں کو بھی کبھی عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام رحیم ہے، حضور علیہ السلام رؤوف بھی ہیں، لیکن یہ جو سبحان والی صفت ہے نا یہ سب رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ کہا اللہ پاک نے سبحان کی صفت لگا کر نا اس پر ایک مہر لگا دیا ہے اور سارے دروازے رستے بند کر دیے، قیامت تک اگر کوئی اعتراض کرے گا تو سبحان کی ذات پر اعتراض کرے گا، یعنی اپنی ذات کو سامنے رکھ دیا کہ حضور کے معراج پر اعتراض کرنے سے پہلے میری ذات پر اعتراض کرو، حضور کے اختیارات پر اعتراض کرنے سے پہلے میری ذات پر اعتراض کرو، حضور کے علم پر اعتراض کرنے سے پہلے میری ذات پر اعتراض کرو، حضور کے ذات پر نقطہ کرنے سے پہلے میری ذات پر نقطہ کرو۔ جب میری ذات سامنے دیکھو گے تو تمہارے تمام خواص باختہ ہو جائیں گے، نہیں کر پاؤ گے، تو پھر بات وہی آ گئی کہ سیر سبحان نے کروائی ہے، وہ جس رب کی یہ صفت ہے سبحان، اسی سبحان نے اپنے نبی کو معراج کروایا ہے۔ تو یقیناً اب دیکھیں جب وہ سبحان کلمہ حسن بصری کلمہ فرماتے ہیں، اس سے واضح ہوئی بات کہ اللہ بڑا پاورفل ہے، اللہ پاک کے ہمارے اختیارات، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اسباب کی کیا ضرورت تھی کہ جناب حضور علیہ السلام و تسلیم کو ام ہانی حضور کے چچزاد بہن ام ہانی کے گھر سے اٹھانا، اور حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور حضرت اسرافیل تشریف لائے، تو وہ 70,000 فرشتوں کے لشکروں کو ساتھ لے کے آئے، باراتی ساتھ لے کر آئے، کمال کی بات نہیں، اور وہ تمام باہر ہیں حجرے کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے، کیونکہ وہ دربان رسالت مآب بھی ہے، تمام نبیوں کے دربان ہیں، اور یہ اعزاز حاصل ہے، آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ اس خیالات میں ہیں کہ حضور آرام فرما ہے، حضور کو جگائے کیسے،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا یقبل قدمائہ، حضور کے قدمان مبارک کو چھو لو، بوسہ دے دو۔ تو حضور علیہ السلام کے قدمان مبارک کو بوسہ دیا، حضور علیہ السلام بیدار ہو۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام کو خطیب کعبہ کے پاس لے جا کر حلقوم سے زیر ناف تک چاک کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو نکال کر آب زمزم سے دھو کر پھر براق کی سواری کر کر بیت المقدس مسجد حرام کا پورا یہ پورا احاطہ جو حرم کا ہے نا وہ حرم ہی ہے مقدس، تو مسجد حرام سے پورا ہے، تو وہاں سے پھر مسجد اقصی لے گئے، مسجد اقصی کے اندر امامت کروائی، اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر کے لیے وہاں لے گئے، اس کے بعد ساتواں آسمان کے بعد پھر عرش معلیٰ، بیت المعمور، پھر لاوقہ، پھر جہاں تک جا سکتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں تک چلے گئے، جہاں عقل و خرد کی پرواز بھی نہیں ہو سکتی، جہاں جبریل اور مقرب فرشتے بھی نہیں جا سکتے وہاں تک چلے گئے۔ تو معراج کی یہ جو اسرار اور رموز ہے نا اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ابھی تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی سائنسی تخلیق ایجادات تمام کے تمام یہی رہ گئے، کسی کو پہنچ نہیں ہے اس کا۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ اسباب کیوں بنائے گئے؟ رب تعالیٰ کے اس چیز پر قادر نہیں، رب تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے ہی بلا لیتا بھائی، حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت پہ بلایا نہیں بلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا نہیں بلایا، تو اپنے نبی کو بھی بلا دیتا۔ یہ سارے اہتمام انسان اسباب وغیرہ یہ سارا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتانا مقصود تھا کہ رب تعالیٰ نے یہ ایک شان عطا کیا ہے، ایک رتبہ عطا کیا ہے، اور یہ اعلیٰ ترین کام تھا، اور اس اعلیٰ ترین کام کو اس انداز سے کرنا تھا کہ جو اس سے جو اس اور جنہوں نے اس کو سمجھ لیا کہ جناب یہ رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو بڑا رتبہ اور مقام اور اعزاز عطا کیا، تو ان کے درجات بھی آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگے، تو صدیق اکبر بن گئے۔ تو یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے جو معراج کا جو یہ معجزہ عطا کیا، یہ تمام معجزات اس سے عرفہ وہ اعلیٰ معجزہ ہے، یقیناً عرفہ وہ اعلیٰ معجزہ ہے۔ تو آپ دیکھیے اس سے ہمیں کچھ اسرار و رموز کے کچھ اسباب ملتے ہیں، سبب آموز کچھ پہلو ملتے ہیں، اور آپ گاہے بگاہے علماء کرام سے اس حوالے سے سنتے رہتے ہیں، لیکن سیر گفتگو ابھی تک کوئی کر ہی نہیں سکا، کیونکہ یہ ایک چیپٹر ہی ایسا ہے، ایک باب ہی ایسا ہے کہ جب اس کو بندہ زیر لب لائے نا تو یہ بس کھلتا چلا جاتا ہے، کھلتا چلا جاتا ہے، اور اس کو پھر سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا کہ سائنسی ایجادات کو دیکھیں کہ ہارٹ سرجری کرتے ہیں، ہارٹ سرجری کرتے ہیں، تو اصل میں یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ حضور علیہ السلام کے معراج سے آیا۔ حضور علیہ السلام کے کے حلقوم سے زیر ناف تک سینہ مبارک کو چیرا گیا، دل کو نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے بعد پھر رکھا گیا۔ یہ ہارٹ سرجری کا جو آج کانسیپٹ چلا رہا ہے، تو یہ سائنس نے، یہ طبی ماہرین نے کہاں سے لی؟ اسی سے، اور آج مسلمان نہیں پہنچ سکے۔ اصل میں کانسیپٹ مسلمانوں کا تھا، آج غیر مسلموں نے فائدہ ہو جائے تو مسلمان ہاتھ دھرے کے ذریعے رہے ہیں۔ آج دیکھیں نا کہ آج کسی نے کچھ سوچا تھا کہ اس طرح کی بھی کوئی سواری ہوگی کہ جناب من و ٹلوں کے حساب سے جناب اس نے اپنے اندر وزن رکھا ہوگا اور اس کے بعد ایسے سفر کر رہا ہو؟ نہیں سوچا، آج سفر کر رہا ہے۔ اس کا کانسیپٹ بھی حضور کے سفر معراج سے ملتا ہے، براق کا اہتمام کرنا اور براق سے بھی سفر کرنا، سارے معاملات ہیں۔ کسی نے سوچا تھا خلا کے اندر پرواز کرے گا، تو آج خلا تک چاند مریخ تک پہنچ گئے لوگ، کیسے پہنچے؟ حضور کے سفر معراج سے کوئی گیا تھا، کوئی گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے جا سکتا ہے۔ انہوں نے وہ کانسیپٹ پکڑ
کرام نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ہر نبی تشریف لائے، مثال ظاہری کے بعد پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یا تو یکدم یکمشت ان کے معجزات کا ظہور ختم ہوتا چلا گیا۔ تو اسرار اور رموز کی باتوں میں سے ایک اسرار اور یہ بات کی گئی کہ حضور کے قلب اطہر کو دھونا آب زمزم سے، اس میں وہ کون سی خوبی ہے؟ کیا جنت میں کوئی پانی نہیں تھا جو حضور کی قلب اطہر کو دھویا جا سکے؟ تو یقیناً جنت میں بھی کوئی پانی نہیں تھا۔ اس پر اللہ جو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب دہن کو آب زمزم کے کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ ہم تشریف لائے، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ہم نے ڈھول سے آب زمزم کا پانی نکالا، آقا علیہ السلام نے پانی کو اپنے دہن مبارک میں لیا، پھر واپس اس میں ادھیل دیا۔ ہم نے اس پانی کو اس آب زمزم میں واپس ڈال دیا۔ یہ اللہ کی ذات کی قسم، قیامت برپا ہو جانا ہے لیکن پھر بھی پانی اس کا ختم نہیں ہوگا۔ یہ حضور کے لعاب دہن کی برکت ہے، وگرنہ اس کو تو کب کا ختم ہو جانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس نے بھی ختم ہو جانا تھا، لیکن یہ حضور علیہ السلام کے قدمان مبارک نہیں، وہ نبی تھے، اور حضور علیہ السلام تسلیم کے لعاب دہن کی برکت سے اس کے اندر یہ چیز باقی رہی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا، چیدہ کر گفتگو کریں تو سیرہا اس پر گفتگو ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول آخری گفتگو سمیٹنے کی طرف کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب 27ویں یعنی رجب المجرد کے رجب کی رات کو عبادت کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو جناب افواہی باتیں۔ کل بھی ایک کلپ میرے سامنے اس نے تبصرہ شروع کر دیا، آج یہ دن بھی آنا تھا، لوگوں کو عبادت کو سے نہیں روکا جاتا کہ ایک تو لوگ عبادت کریں گے، خدا ترسی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے، تو بلکہ آپ کو اگر دیکھنا چاہے تو حضرت عمر کا اس قول کو دیکھیں۔ حضرت عمر کو تو ہر کوئی مانتا ہے۔ حضرت عمر جب بلک بلک کر رونے لگے نا تو حضرت عمر سے جب پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہا آج تو عید ان کے لیے ہیں جن کی نمازیں قبول ہوئی، جن کی تراویحیں قبول ہوئی اور جناب جن کے روزے قبول ہوئے۔ اس عمر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عمر کے روزے قبول ہوئے ہیں، یا آپ بچے کی طرح بلک بلک کے روزے تھے۔ تو وہ حضرت عمر کا قول ہے، ہر وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات بندہ اپنے رب کے حضور بیٹھ کر گزارتا ہے، اپنے رب کے حضور بیٹھ کر گزارتا ہے، وہ لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے۔ اور کہا ہر وہ دن عید کا دن ہے، عید کا سما ہے جس دن اس نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں، اپنے رب کی اطاعت میں جو دن اس نے گزارا دی۔ تو یار اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ امت کو جمع کیا جا رہا ہے، عبادت کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں جمع کیا جا رہا ہے، اللہ کے حضور جمع کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی پوری دنیا چھان لو، آج کل کوئی آپ کو ایسا مریض ملے گا، کوئی بولے گا ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی بولے گا ادھر پریشانی، کوئی بولے گا ادھر پریشانی، کوئی بولے گا جناب کیا کہتے ہیں مال نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یہ ہے وہ، ہر طرح کے 100 طرح کے مسائل و آلات پریشانیاں نبھانے گا اور اس کے علاج کے لیے گھومے گا۔ لیکن آپ کو کوئی ایسا مریض ملے گا جو ایسا کر کے آگے کہے یا اپنے پیر سے کہتے یا کسی مالک سے آ کر رابطہ کرے، کسی ڈاکٹر کو کہتے کہ جناب میرا رب میرے سے روٹ گیا، میں رب کا بڑا نافرمان ہوں، یہ مجھے بتاؤ کہ رب کو کیسے منایا جا سکے، یہ بتاؤ کہ رب کے حضور کیسے قریب ہو جا سکے، یہ بتاؤ کہ رب کو کیسے منا سکوں میں، رب کی قربت کیسے مل سکتی ہے؟ کوئی نہیں ملے گا۔ ظاہری بیماری تو ہے ہی ہے، لیکن اصل بیماری ہمارے اندر کا ہے، وجود کا بیماری ہمارے اندر کا ہے، باطنی بیماری ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج حال یہ ہے کہ اچھائیوں سے بھی روکا جا رہا ہے، لوگوں کو منتشر کیا جا رہا ہے، نہیں یہ بدعت کام ہے، نہیں کرو بھائی۔ ابے اللہ کی عبادت کرنے میں بدعت ہے، روزے رکھنے میں بدعت ہے، اچھا تو پھر کون سی عبادت رہ گئی؟ اگر یہ کام بدعت ہو گیا تو کون سی عبادت رہ گئی؟ ناچ گانا کرنا، فحشائیوں بیانیوں کو فروغ دینا، یہ
خواتین مارچ کرنا ہے جناب، ہر جگہ جو لاکھ کے بازار گرم کرنا، لکڑ کے اندر جناب بیٹھ کر جناب بے حیائیاں پھیلانا، یہ اچھا کام ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اور یہ بدعت کیا اچھا ہے، کبھی اس پر فتوے جاری نہیں ہوئے، کبھی زبانوں سے کبھی اس کے بائیکاٹ کے لیے کچھ نہیں نکلا۔ آج عورتوں کی مارچ کے اوپر جس قدر مغالطات زبان سے نکالے جا رہے ہیں، ان کی عصمتوں کو اپنی عزت و عصمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کی آزادی نہیں، در حقیقت یہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی ہے، حقیقت بات ہے یہ۔ اور سمجھ رہے ہم بند ہو گئے، آزاد ہو گئے، آزاد یہ جو تمام NGOs تمام والے کار ہے نا، یہ چاہتے یہ ہیں آزادی کا نام یوں دے دیں کہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی ہو جائے، جب چاہے کسی سے بھی ہم مطالعہ کریں، جب چاہے جہاں بھی جائے مطالعہ کریں، جس کا دل چاہے کسی کی بہن بیٹی کو اٹھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آزادی ہے، آزادی ہے جو یہ برباد کر رہا ہے معاشرے کو، اس پر تو کسی کی زبان نہیں نکلتی، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں، اس پر تو کوئی احتجاج نہیں ہے، اس پر تو کوئی جناب فتوے جاری نہیں ہوتے۔ ہاں عبادت کا کام ہو ہے، شیطان کو موت پر ہی رہا، شیطان کا رستہ روکا جائے رہا، جہاں بدبختیوں سے بچایا جائے، نیک بختی کو فروغ دیا جائے، وہاں ان کے ملاؤں کے قلم بھی شروع ہو جاتے ہیں، زبان بھی، چمڑیاں بھی چلنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے شیطان ہی کے چلے ہیں، شیطان ہی کے پیروکار ہیں سارے کے سارے۔ تو البتہ انہیں کا مطلب یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ وہ حضرت فارس کے شہزادے تھے۔ آپ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من احیا لیلۃ السابعۃ والعشرین من رجب لم یمت قلبہ یوم یموت قلبہ، کہ جو 27 رجب کو اللہ کی عبادت میں لگا رہے، شب بیداری کرے، تو فرمایا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ اور فرمایا وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ دعوات مستجابۃ فی جمیع الصنادین، اور اللہ رب العزت سال بھر اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت سلمان فارسی وہ سلمان فارسی ہیں جو فارس کے شہزادے تھے، اور جناب ایک دن بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کیا کہ کچھ صحابہ کرام کے مسلمان بھی ہوئے، کچھ صحابہ کرام کا جو ہے نا ایک جماعت جا رہی ہے، جناب انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، نماز پڑھی، نماز کے اندر پھر تلاوت کرنے لگے اور آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے، اور وہاں سے ان کا گزر ہوا تو متاثر ہو گئی کہ نئی چیز دیکھنے کو ملی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، عجیب مانج رہا ہے۔ ان سے پوچھا کون ہو گئی؟ کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور نبی آخر زمان کی امت ہے۔ اور کہا محمد کون ہے؟ کہا میرے ایمان کو ہمارے نبی ہے، نبی آخر زمان تشریف لا چکے ہیں۔ تو کہا کہاں ہوتے ہیں؟ کہا مدینے میں ہوتے ہیں۔ جناب ایک کمبل شہزادے فارس والے نہیں دیکھنا نہیں، کمبل اوڑھتے ہیں، رخت صدر باندھتے ہیں، اجنبیوں کی طرح چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں آقا علیہ السلام کو ڈھونڈتے دربار رسالت میں پہنچنا تھا، وہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام آ رہا ہے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، قربان جائیں۔ ابھی ایمان بھی نہیں لائے، آقا علیہ السلام نے دست شفقت پڑھایا اور انہیں اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگا دیا، اور اس کے بعد فرمایا کیا پڑھا؟ فرمایا سلمان منا، فرمایا سلمان مجھ سے اور قریب آئے، اور حضور علیہ السلام کے رسالت کی شہادت دے دی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا، کہا سلمان مجھ سے ہے، ومن احب سلمان، اور جو سلمان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا سلمان من اہل بیتی، فرمایا سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ جب یہ بات کرنے لگے نا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ہم تو ان کی بات بھی نہیں سمجھتے، یہ فارسی زبان بولتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو ان کی بات ہی نہیں سمجھتے، ہم کیسے سے محبت کریں، اور آپ نے کیسے نہیں یہ رتبہ مقام دے دیا؟ قربان جائیں قربان جائیں۔ آقا علیہ السلام نے سلمان کو بلایا ہے، سلمان سے کہا ہے سلمان اپنی زبان کھولو۔ سلمان نے اپنی زبان کھولی، آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو سلمان کے منہ میں ڈالا، اور پھر سلمان کہتا ہے میرے دل کے سارے قدم روشن ہو گئے، کہا میں تو تھا فارس کا، زبان میری فارسی تھی، حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ایسی ہوئی کہ عربی زبان کو سیکھ بھی گیا، سمجھ بھی گیا، بولنا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ وہ سلمان فارسی ہے جو فرماتے ہیں 27ویں شب کو اگر عبادت کرو گے تو دل کی دنیا بدل
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ